السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل تنکے کا سہارا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ واسع کو آلریڈی سزائے موت ہو چکی ہے، اور جب واسع کا بہنوئی اس کی بہن عدیلہ کو یعنی اپنی بیوی کو جا کے بتائے گا کہ تمہارے بھائی کو سزائے موت ہو چکی ہے اور اب کوئی بھی اس کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتا، تو عدیلہ بہت زیادہ پریشان ہوگی، لیکن اپنے شوہر کو خوش دیکھ کے اسے کچھ سمجھ آ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہی نہیں چاہتا کہ اس کا سالہ یعنی کہ عدیلہ کا بھائی جیل سے باہر آئے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ عدیلہ نے کیس کے سارے معاملات اپنے شوہر کو سونپے ہوئے تھے، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب واسع کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ اب جب عدیلہ کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا تو وہ دریا کے پاس ہی جائے گی اور اسی سے فریاد کرے گی، اسی سے مدد مانگے گی کہ تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا، میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ واسع کو چھڑوانے میں میری مدد کرو، کیونکہ میں اکیلی ان آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں جو میرے بھائی کے دشمن بن چکے ہیں۔ واقعی میں عدیلہ ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کے دل میں کوئی بھی غبار نہیں ہے، نہ اپنی بھابھی کے لیے اور نہ اس کی بچی کے لیے، اور اب وہ دل سے چاہتی ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے اور واسع گھر واپس آ جائے، اور ویسے بھی اس کے شوہر کا اصل چہرہ تو اس کے سامنے آ ہی چکا ہے، تو اب اس سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اب عدیلہ اور دریا سب سے پہلے مل کے قدر کے گھر جائیں گے اور قدر سے معافی تلافی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جان بوجھ کے نہیں ہوا، اس لیے ہم تم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اور اس کے شوہر کو معاف کر دو، دیکھو اس کی چھوٹی سی بچی ہے، اور اگر اس کا باپ جیل میں سزائے موت پالے گا تو پھر ان دونوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب قدر تو کہیں نہ کہیں یہ سب سوچنے میں مجبور ہو جائے گی کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور بیوی بھی ہے اس کی، لیکن اس کی بھابھی حماد کی بھابھی اس کو ایسا زیادہ دیر تک نہیں سوچنے دے گی، کیونکہ یہ بھی الزام لگا چکی ہے کہ تمہارا ضرور اس قاتل کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، اور قدر بھی اپنے شوہر کے قاتل کو اتنی جلدی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ فی الحال تو وہ اسٹینڈ لے گی حماد کی ماں کے لیے، جب وہ دیکھے گی کہ بھائی بھابھی کے پاس سب کچھ ہی آ چکا ہے اور ان کو نہ اب اس ماں کی ضرورت ہے اور نہ ہی قدر کی ضرورت ہے، جیسے کہ پیمنٹ اب حماد کے بڑے بھائی کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، تو اب انہیں بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ قدر سے پیسے مانگیں یا پھر کچھ اور مانگیں۔ لیکن حماد کی امی جب یہ سب دیکھیں گی تو بہت پریشان ہو جائیں گی، لیکن حماد کی امی بہت زیادہ پریشان ہے کہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور بیچاری قدر کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوگی، لیکن قدر اپنی ساس کو اتنا پریشان دیکھ کے کہے گی کہ میں آپ کا سہارا بنوں گی، اب پھر سے میں سارا کام سنبھالوں گی اور سب کچھ میں ہی دیکھوں گی۔ جب واسع کی بہن اور اس کی بیوی قدر کے گھر آئیں گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ معافی کی جو ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ جتنا پیسہ چاہیے وہ لے لو پر ہمارے بھائی کو معاف کر دو، تو حماد کے بھائی اور بھابھی کی پوری کوشش ہوگی کہ یہاں سے بھی کچھ رقم ہم لوگوں کو مل جائے، اور تبھی ان سب کو ایک دوسرے کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی آفس ہے، یہ وہی شخص ہے جہاں پہ یہ لوگ کیٹرنگ کا کام کرتے تھے، اور اسی شخص نے، وہیں کے مالک نے حماد کو گولی ماری تھی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔